ایران جنگ میں یورپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. میں ایران کے معاملے پر برطانیہ، جرمنی، فرانس، اسپین اور اٹلی سے مایوس ہوں. یوکرین جنگ نے دفاعی صنعت پر گہرے اثرات مرتب کیے. نیٹو کے سربراہ سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا ایران نے آبِ ہرمز میں ٹول نہ لینے کی یقین دہانی کرائی. ہمیں ایران کے پیسوں کی ضرورت نہیں. ایران کو منجمد اثاثوں سے فنڈز نہیں دیے. ہم واضح برتری کے ساتھ جیت رہے ہیں. مذاکرات میں ایران کے ساتھ معاملات بہت بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. بہت کم امکان ہے کہ ایرانی اسکول پر ہمارے میزائل گر ہوں. وفاقی وزیر کا بیان جلتی پر تیل ڈالنے کے مترادف ہے. وہ وزیر کابینہ میں کیوں ہیں جو کہتا ہے راولاکوٹ کے لوگ کشمیری نہیں؟ کیا کسی ملک کا وزیر دفاع ایسی بات کر سکتا ہے؟ بلاول بھٹو نے وزیر دفاع خواجہ آصف کو آڑے تو لیا. قومی اسمبلی میں کہا وزیر اعظم مثبت کردار ادا کر کے ملک کو مشکل سے نکالنا چاہتے ہیں. یہ لوگ ان کی مدد کرنے کے بجائے مشکلات پیدا کرتے ہیں. وزیر اعظم سے درخواست ہے اپنی کابینہ کو کنٹرول کریں. بلاول نے مولانا فضل الرحمان کو سیاسی راستہ نکالنے کی ذمہ داری دینے کا مطالبہ بھی کر دیا. اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کشمیر میں سیاسی ماحول سازگار بنا کر الیکشن کروائے جائیں. کشمیر میں حالات بگڑ چکے ہیں. میں یہ دن کشمیر میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا. چاہتے ہیں کہ کشمیر کے تمام مسائل فہم و تفہیم اور سیاسی طریقے سے حل ہوں. خواجہ صاحب آپ جیسا سینئر پارلیمنٹیرین یہ کہے راولاکوٹ کو تو میں کشمیری ہی نہیں سمجھتا. پاکستان، کشمیر اور دنیا بھر میں بسنے والے کشمیریوں کے دل آزاری. جب یہ کہیں کشمیر سے ان کی لاشیں بھی واپس نہیں جائیں گی تو پھر جو میں نے جواب دیا ہے بالکل بفٹنگ جواب دیا ہے. مجھے کوئی اس پہ ندامت نہیں ہے. خواجہ آصف کے بیان سے دنیا بھر کے کشمیریوں کی دل آزاری ہوئی. کشمیر حساس علاقہ ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں راولاکوٹ کو کشمیر کا حصہ نہ سمجھنا زیادتی. اس بیان سے دلی رنج پہنچا. غیر ذمہ دارانہ بیان کشمیریوں کی تذلیل اور کشمیر کوز کے لیے نقصان دہ. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا اپنے بیان پر کوئی ندامت نہیں. کشمیری برتھ سرٹیفکیٹ سے نہیں لازوال قربانیوں سے بنتا ہے. جنہیں گھر بیٹھے آزادی ملی وہ کبھی آزادی کی اصل قدر و قیمت نہیں جانتے. ہم نے ملک کے لیے 5 جنگیں لڑی ہیں لیکن یہاں ملک کو گالیاں دی جاتی ہیں. میں نے ایکس پر جو کچھ لکھا وہ پورے ثبوت اور شہادت کے ساتھ لکھا. رانا ثناء اللہ نے پروگرام خبر ود مالک میں کہا کالعدم ایکشن کمیٹی کی احتجاجی کال کا مقصد آزاد کشمیر میں الیکشن رکوانا ہے. کسی جتھے کا غیر قانونی مطالبہ تسلیم نہیں کیا جائے گا. مولانا فضل الرحمان کی ثالثی قبول ہے. ان کا اہم کردار ہو سکتا ہے. مولانا معاملات کو پوری طرح سمجھے اور رہنمائی کریں. اگر ہم نے وہ ایجنڈا وضع نہ کیا تو اللہ نہ کرے پھر ایک کراچی ایکشن کمیٹی بھی بنے گی. بھائی ہم نے تو صرف 4 مطالبات رکھے ہیں. ایک آدھ جماعت کے لیے 140 آئینی ترمیم کا ایجنڈا اگر کڑوا گھونٹ ہے تو ابھی پی لیں اسپیکر صاحب. پھر یہ ہوگی کہ اس شہر کو وفاقی ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا جائے. ایجنڈا واضح نہ کیا گیا تو کراچی میں بھی ایکشن کمیٹی بن جائے گی. ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کا قومی اسمبلی میں انتباہ. کہا حکومت کے سامنے 4 مطالبات رکھے. اگر ایک جماعت کے لیے آرٹیکل 140A کی آئینی ترمیم کڑوا گھونٹ ہے تو ابھی اسے پی لیں ورنہ کراچی کو وفاق کا حصہ بنا دیا جائے گا. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ایم کیو ایم نے وزیر اعظم سے ملاقات پہ مضبوط بلدیاتی نظام کا مطالبہ کیا تو وزیر اعظم نے کہا آئینی ترمیم سب کی مشاورت اور اتفاق رائے سے ہوگی. پی ڈی ایم حکومت کے قیام کے وقت معاہدہ ہوا تھا. حکومت اتحادیوں کے ساتھ اتفاق رائے کے بغیر آئینی ترمیم نہیں لائے گی. ایم کیو ایم کب تک حکومت کے لالی پاپ پر چلے گی؟ کراچی اہم ہے یا کرسی؟ مطالبات نہیں مانے جا رہے تو وفاقی حکومت سے نکل جائیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ایم کیو ایم کو مشورہ. کہا کراچی کے رکین اسمبلی کا پیپلز پارٹی سے کوئی مسئلہ نہیں. کابینہ رکین ان کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں. بلدیاتی نظام کا بہانہ آپس میں لڑوانے اور اپنا کام نکلوانے کے لیے ہے. بلاول بھٹو نے کراچی کے بلدیاتی نظام کو ملک کا بہترین نظام قرار دے دیا. کہا کراچی میں جو بلدیاتی نظام لائے ہیں وہ آپ لاہور میں لا کر دکھائیں.
کسی بھی آئینی ترمیم سے پہلے ملک بھر میں بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں۔ بلاول نے کہا حکومت عاشورہ سے پہلے بجٹ منظور کرائے، ممبران کو زیادہ نہیں روک سکتا، تاخیر کی تو ممبران کو مزید اسلام آباد رکنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مولانا صاحب سے احترام کا رشتہ ہے، ان کے ہاں اکثر قدم بوسی کے لیے جاتا ہوں، تو تخلیے میں بعض باتیں جو میری اور مولانا صاحب سے ہوئی ہیں، قیامت تک وہ قبر میں میرے ساتھ جائیں گے، میں کبھی بات نہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے جس محبت کا اظہار کیا ہے، میں اس محبت کو ویلکم کہتا ہوں، اور انہوں نے مجھ سے اگر کوئی تنہائی میں ویسی بات کی ہے، میں ان کو اجازت دیتا ہوں وہ ایوان کے سامنے کھل کر بیٹھیں۔ مولانا کے ساتھ تخلیہ میں ہونے والی باتیں قبر تک ساتھ جائیں گی، اس پر قیامت تک بات نہیں کروں گا۔ وزیراعظم کا قومی اسمبلی میں مختصر خطاب۔ جواب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا وزیراعظم سے تنہائی میں باتیں ہوئی ہیں تو وہ اسے بیان کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ وزیراعظم کا پیشکش قبول کرنے سے انکار، کہا وہ باتیں اگر کی تو بات پھر دور تک جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی میں بتایا کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے خط لکھ کر مجھے ثالثی کا کردار ادا کرنے کا کہا ہے، میں نے مثبت جواب دیا، لیکن میں تنہا یہ کام نہیں کر سکتا۔ کشمیری سراپا احتجاج ہیں، حکومت کو چارٹر آف ڈیمانڈ پر بات کرنی چاہیے۔ یہ تحریک اب کشمیری نوجوانوں کو گمراہ کر کے پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کا اعلیٰ کار بن چکی ہے۔ یہ جو تحریک تھی سستی آٹے اور سستی بجلی کے لیے تھی، اب دشمن کے ایجنڈے پر کاربند ہے۔ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا آج کے بعد کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جیسی پاکستان کے خلاف اٹھنے والی کسی آواز ان سے کوئی تعلق نہیں۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو بڑا دھچکا، کمیٹی کے متعدد کور اراکین نے تنظیم کی پالیسی سے لا تعلقی کا اختیار کر دیا۔ کور ممبر کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی رضوان کرامت نے کہا کہ تحریک کشمیری نوجوانوں کو گمراہ کر رہی ہے، پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اعلی کار بن گئی ہے۔ کور ممبر بلال شیخ کہتے ہیں تحریک سستے آٹے اور بجلی کے لیے تھی، لیکن اب یہ دشمن کے ایجنڈے پر کاربند ہے۔ انجم زمان اوان اور ایڈوکیٹ راجہ امجد خان نے بھی کمیٹی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ پیٹرول 458، ڈیزل 520 اور ہائی اوکٹین 670 روپے کا۔ پاکستان میں آئل مارکیٹنگ کمپنی نے سستا تیل مہنگا بیچا، اربوں روپے کا منافع کمایا۔ وزیراعظم نے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم کی تو آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ پاکستان میں مہنگے تیل پر اربوں روپے منافع کمانے والی آئل کمپنیز نے حکومت کو خط لکھ دیا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین میں شمولیت کا مطالبہ کر دیا۔ کہا پیٹرول ڈیزل سستا ہونے سے 104 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ پیٹرول پرائس تجزیہ کار کہتے ہیں یہی کمپنیاں قیمتیں بڑھنے پر خاموش کیوں رہتی ہیں؟ انوینٹری لاس عارضی ہوتا ہے، مستقل نہیں۔ تیل مہنگا ہوا تو آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے زیادہ منافع کمایا تو اس وقت خیال نہ آیا فائدہ ہمیشہ کمپنیز کا اور خسارہ ہر بار عوام کا۔ اگر قیمتوں کا پورا نظام دباؤ کی نظر ہو گیا تو اوپن مارکیٹ میکانزم صرف نام کا رہ جائے گا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت 27 فروری کے بعد پہلی بار کم ترین سطح پر آ گئی۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 4.93% کمی، $73.26 فی بیرل آ گئی۔ WTI کروڈ کی قیمت میں 4.33% کمی، $17.4 فی بیرل ہو گئی۔ مربان کروڈ آئل 5.01% کم ہو کر $66.14 فی بیرل ہو گیا۔ معاشی اشاریوں میں بہتری، زر مبادلہ ذخائر اور مالیاتی استحکام پر اعتماد کا اظہار۔ عالمی مالیاتی ادارے بارکلے نے پاکستان کے خود مختار ڈالر بانڈز کی درجہ بندی اپ گریڈ کر دی۔ مئی میں کی گئی تنزلی واپس، پاکستانی بانڈز کی کارکردگی بہتر ہونے کی پیشگوئی، سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ، پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہونے کی توقع۔ بارکلیز کے مطابق بین الاقوامی مالی معاونت تک رسائی سے پاکستان میں معاشی استحکام آیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی بجٹ تشکیل دینے پر حکومتی ٹیم اور وزارت خزانہ کی پذیرائی۔ کہا بجٹ میں وعدے کے مطابق تنخواہ دار طبقے، کاروباری برادری اور عوام کو ریلیف دیا۔
معاشی اشاریوں میں بہتری کے ثمرات ملک کے ہر شہری تک پہنچائے جائیں گے۔ پاکستان کو جو اللہ نے عزت دی، چند سال پہلے ڈپلومیٹکلی آئسولیٹڈ کنٹری اس کو کہتے تھے، اس کو ٹیررسٹ کنٹری کہتے تھے، آج اس کو پیس میکر نام سے یاد کیا جا رہا ہے دنیا میں۔ اب اکنامک بینیفٹس بھی شروع ہو گئے ہیں۔ OIC وومن کانفرنس جولائی میں پاکستان ہو رہی ہے، SCO کی فارن منسٹر کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ پاکستان کو پہلے دہشت گرد ملک کہا جاتا تھا، آج پیس میکر کہا جا رہا ہے۔ دنیا بھر سے دعوتیں مل رہی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا اللہ نے پاکستان کو بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہ پیچھے نہیں ہٹے، ایران کو خبردار کرتے رہے۔ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، یہ وجہ ہے کہ ایران کی جانب سے سعودی عرب پر انتہائی کم حملے ہوئے۔ پاکستان اور ایران کی امنگیں اور مقاصد مشترکہ ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی پاکستان کے خطے میں امن کے لیے کردار بتائی۔ ایکس پہ لکھا، خطے میں امن کے لیے پاکستان کی انتھک کوششیں اس کی بھرپور ثقافت کی عکاس ہیں۔ پاکستان کی ثالثی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اسلام آباد کا اہم دورہ کیا۔ اپنے بھائیوں آصف زرداری، شہباز شریف اور عاصم منیر سے تفصیلی مشاورت کی۔ پاکستانی قیادت کے ساتھ باہمی روابط تعاون کو مزید وسعت دینے پر گفتگو ہوئی۔ ایران مذاکرات میں غیر معمولی رعایتیں دینے پر مجبور ہو گیا ہے، صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ صحافی سے گفتگو میں کہا، ہم واضح برتری کے ساتھ جیت رہے ہیں، مذاکرات میں ایران کے ساتھ معاملات بہت بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایرانی جوہری تنصیبات کے دورے میں امریکی معائنہ کار بھی شامل ہوں گے۔ امریکی معائنہ کار اقوام متحدہ واچ ڈاگ کے ساتھ ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی فاکس نیوز سے گفتگو، کہا ایرانی حکام اس بات پر متفق ہیں جوہری تنصیبات کا جائزہ لیا جائے۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، ایران کو تاحال کوئی رقم دی گئی، نہ فنڈز ریلیز کیے گئے۔ ایران کی جانب سے آبدہ ہرمز میں جہازوں سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جا رہا۔ غلط معلومات فراہم کی گئیں تو مذاکرات فوری طور پر ختم کر دیے جائیں گے۔ امریکہ ایران کے منجمد فنڈز خود کنٹرول کرے گا۔ رقم امریکی کسانوں اور فارمرز کو دی جائے گی۔ امریکی کسانوں سے فنڈز کے بدلے مکئی، گندم اور سویابین خرید کر ایران بھیجی جائے گی۔ پاکستان اور قطر کا سوئٹزرلینڈ میں ایران اور امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات کے پہلے دور پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ امیر قطر نے وزیر اعظم کو پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت کو سراہا۔ امیر قطر نے پاکستان کی امن کی کوششوں کے لیے قطر کی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے امیر قطر کا امن کی کوششوں میں مسلسل اور بھرپور تعاون پر شکریہ کہا۔ کامیابی فیلڈ مارشل کی انتھک کوششوں اور قطر سمیت برادر ممالک کی بدولت ممکن ہوئی۔ وزیر اعظم نے امیر قطر کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ امیر قطر نے رواں سال کے آخر میں پاکستان کا دورہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ First high-level committee meeting in pursuant of this concluded with the issuance of a joint statement by Pakistan and Qatar as a mediator. One is the establishing a high-level committee for political oversight for mediation. برگن اسٹاک میں امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات آئندہ ہفتے پھر ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دونوں ملکوں کی ٹیکنیکل ٹیمیں پاکستان اور قطر سے مسلسل رابطے ہیں۔ ایرانی میزائل پروگرام کا معاملہ اسلام آباد MOU میں شامل ہے۔ ایران سے تجارتی گیٹ وے کا معاملہ بھی پابندیوں کے خاتمے سے جڑا ہے۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی صورتحال پاکستان افغانستان معاملے سے قطعی مختلف ہے۔ علاقائی سلامتی بالخصوص افغانستان سے متعلق چین کے کردار کے مختلف ہیں۔ پاکستان کا کویت، بحرین اور متحدہ عرب امارات پر حملوں سے متعلق موقف بالکل قانونی ہے۔ پاکستان کے تینوں ممالک کی قیادت کے ساتھ رابطے رہے ہیں۔
لیبیا کی مسلح افواج کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف کا GHQ کا دورہ، فیلڈ مارشل سعید آصم منی سے ملاقات کی۔ GHQ آمد پر معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ پاک لیبیا دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور عسکری تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ فیلڈ مارشل آصم منی نے کہا، پاکستان دوست ملکوں کے ساتھ امن، استحکام اور مثبت روابط کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ لیبیائی ڈپٹی کمانڈر نے پاک افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور علاقائی امن کے لیے کوششوں کی تعریف کی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے بہت کی گئی ہے حکومت سندھ کے طرف، پورے پاکستان کی ایکسپورٹ امپورٹ اس کا جو بندرگاہ ہے وہ کراچی ہے۔ کراچی سے لے کے سکھر تک جو ہے وہ آپ کے پاس ایک بھی موٹر وے نہیں ہے۔ یہاں پہ کم از کم 3-4 موٹر ویز ہونی چاہیے تھی۔ وفاقی حکومت نے سندھ کے ساتھ زیادتی کی۔ کراچی سے سکھر تک ایک بھی موٹر وے نہیں ہے، یہاں کم از کم 4 موٹر وے ہونی چاہیے تھی۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کی ٹنڈو جام میں گفتگو، کہا اپوزیشن نے بجٹ کو بڑھا ہی نہیں، تمام صوبوں کو شیئر کم مل رہا ہے، اس بار ترقیاتی اسکیمیں کم ہوں، NFC سے کٹوتی نہیں ہوگی۔ صوبائی حکومت کی بنائی گئی سڑکیں بہترین ہیں اور وفاق کی بنائی سڑکوں پر گئے تو ایمبولینسز میں جانا پڑے گا۔ محرم الحرام میں سیکیورٹی کے خصوصی انتباہات کیے گئے ہیں۔ کراچی میں جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دبئی جانے والے مسافر سے لاکھوں مالیت کی غیر ملکی کرنسی برآمد۔ مسافر نے 5000 امریکی ڈالر ظاہر کیے۔ تلاشی پر مسافر سے 10,491 امریکی ڈالر، جاپانی ین، اماراتی درہم، سنگاپوری ڈالر برآمد ہوئی۔ غیر ملکی کرنسی کسٹمز ایکٹ کے تحت رقم ضبط کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اسلام آباد کے علاقے بھارا کہو بائی پاس پر آٹے سے لدے ٹرک کی ٹکر سے خاتون اور بچہ جام بھاگ، ایک بچی شدید زخمی، ٹرک ڈرائیور ایکسل ٹوٹنے کے باعث ڈرائیور قابو نہ رکھ سکا۔ حادثے کے بعد ڈرائیور موقع سے فرار، پولیس نے ٹرک تحویل میں لے کر ٹرک ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی۔ لاہور میں استخارے کے بہانے خواتین کو پھنسانے والے سے تفتیش، 40 خواتین کا ڈیٹا، 763 قابل اعتراض ویڈیوز اور 1338 تصویریں برآمد۔ ملزم سوشل میڈیا ایپس پر روحانی علاج اور استخارے کے بہانے خواتین کو ورغلاتا تھا۔ فورنزک رپورٹ کی مدد سے متعدد متاثرہ خواتین کی شناخت کر لی۔ ملزم کا نارکلی میں بوتیک ہے، جہاں آنے والی خواتین کو ورغلا کر آستانے پر بلاتا تھا۔ دوران ریمانڈ ملزم کی نشاندہی پر 2 موبائل فون، 2 انٹرنیٹ رائٹرز اور استخارے کی کتاب برآمد ہوئی۔ ڈائریکٹر NCCI محمد علی وسیم کا کہنا ہے، بلیک میلر کے مزید ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہے ہیں۔ بحیرہ ہند میں تیزی سے بدلتی صورتحال سیکیورٹی ماحول پر مسلسل اثر انداز ہو رہی ہے۔ پاک بحریہ ہر طرح کے روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا پاکستان نیوی اور وار کالج لاہور میں اسٹاف کورس کے شرکاء سے خطاب، کہا مستقبل کی جنگوں کے لیے جدید اور ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ افرادی قوت ناگزیر ہے۔ روایتی عسکری حکمت عملی کو جدید سیکیورٹی چیلنج سے ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے ملاقات، پاک ایران تعلقات اور امن معاہدے کے بعد خطے کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ محسن نقوی نے کہا، پاکستان ہمیشہ امن اور استحکام کا خواہاں رہا ہے، مشرق وسطیٰ میں دیر پامن کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری رکھے گا۔ امن معاہدے کے خطے پر دوررس نتائج سامنے آئیں گے۔ ایرانی وزیر داخلہ نے امریکہ سے مذاکرات میں پاکستان کے کردار کو سراہا، دونوں ملکوں کا تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ پولیس اور CTD کی لوئر دین میں کارروائی، 6 دہشت گرد مارے گئے، ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے 6 کلاشنکوف اور 3 ہینڈ گرنیڈ برآمد۔ CTD کا کہنا ہے ملزمان پولیس پر حملے سمیت دہشت گردی کے متعدد وارداتوں میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں کی فرار ساتھیوں کی تلاش جاری۔ وفاقی وزیر داخلہ کی CTD خیبر پختونخوا اور پولیس کی ستائش، کہا بہادر سپوتوں نے خارجیوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا، قوم کو CTD اور پولیس کے بہادر جوانوں پر فخر ہے۔
پی ٹی اے ری آرگنائزیشن ترمیمی بل میں وزیراعظم کی قائم کردہ کمیٹی کی رائٹ آف شیخوں سے متعلق رپورٹ پیش۔ وزارت قانون کے مطابق کمیٹی نے رائے دی بل کا مقصد ڈیجیٹل رابطہ سہولت بہتر بنانا، شہریوں کے حقوق کا تحفظ ہے۔ نجی جائیداد کے معاملے میں مالک کی رضامندی اور باہمی معاہدہ بنیادی شرط ہوگی۔ نجی پراپرٹی کا استعمال مالک کی رضامندی باہمی معاہدے کے بغیر نہیں کیا جائے گا۔ قانون کا اطلاق تمام سرکاری اور غیر سرکاری اراضی عمارتوں پر کیا جائے گا۔ زمین، زیر زمین ٹیلی کام ڈھانچے، رائٹ آف وے آلات پر واضح فرق رکھا جائے گا۔ رائٹ آف وے اصلاحات کا بنیادی مقصد تیز رفتار انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ کراچی کے یلو لائن بی آر ٹی منصوبے میں 8.5 ارب کی کرپشن، سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر ضمیر عباسی کی بینامی جائیدادوں اور بینک اکاؤنٹس کی تحقیقات شروع۔ اینٹی کرپشن سندھ نے پیش رفت رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ بتایا ٹھیکیداروں متعلقہ افسران کے خلاف شواہد موجود ہیں۔ مقدمے میں مزید افراد سے متعلق تفتیش جاری ہے۔ ملزم ضمیر عباس کو رہا کیا گیا تو گواہوں کو متاثر اور ثبوت ضائع کر سکتا ہے۔ تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ بچوں کو ہم ٹرین کر رہے ہیں ان کے پسندیدہ سکلز میں۔ باہر جا کے نہ صرف یہ کہ آپ کو ایک جاب اپرچونٹی ملے گی، بلکہ وہاں پر آپ کو ایکسپوجر ہوگا، آپ دیکھو گے کہ دنیا کس طرح کام کرتی ہے۔ نوجوانوں کے اندر احساس ذمہ داری لاحق تحسین ہے۔ پرواز کارڈ کے تحت تربیت مکمل کرنے والے نوجوانوں کو بیرون ملک روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تربیت مکمل کرنے والے نوجوانوں سے خطاب، کہا 5 لاکھ سے زائد نوجوانوں کو تربیت دے رہے ہیں۔ بیرون ملک غیر ہنرمندوں کو وہ مقام نہیں ملتا جو ہنرمند افراد کو ملتا ہے۔ افرادی قوت کو ہنرمند بنانے کے لیے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ سہولیات یقینی بنائی گئی ہیں۔ پاکستان کو ہاکی پرو لیگ کے 14ویں میچ میں بھی شکست ہو گئی۔ لندن میں میزبان انگلینڈ نے سنسنی خیز مقابلے میں 2-1 سے میدان مار لیا۔ قومی ٹیم برتری لینے کے باوجود میچ نہ جیت سکی۔ پاکستان کے لیے واحد گول رانا وحید اشرف نے اسکور کیا۔ گرین شرٹس کا اگلا مقابلہ جمعے کو بھارت سے ہوگا۔ پاکستان کا کرکٹ میں امریکہ سے مدد لینے کا پلان۔ پی سی بی کا پلیئرز کو پاور ہٹنگ کی ٹریننگ کے لیے امریکہ بھیجنے پر غور۔ قومی وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن کا کہنا ہے کچھ کھلاڑیوں کو امریکہ بھیجا جا سکتا ہے، وہاں پاور ہٹنگ کے ماہر موجود ہیں۔ فٹنس کی بہترین کے لیے نوجوان فاسٹ بالر علی رضا کو بھی امریکہ بھیجا جائے گا۔ اور فرینچ اوپن چیمپئن کا ایک اور ٹائٹل جیتنے کا خواب چکنا-چور۔ میرا کا ہومبرگ اوپن سے سفر تمام ہو گیا۔ روسی سٹار کو ہم وطن کھلاڑی نے سیٹس میں گھیر کیا۔ ایکٹرینہ نے فتح کے ساتھ ایونٹ کے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔